ناظرین، آج آپ کے سامنے معاہدہ میثاق مدینہ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعفوا عنہم واصفح ان اللہ يحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاعفوا عنہم، آپ ان کو معاف کیجئے، یعنی یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ فاعفوا عنہم، آپ ان کو معاف کیجئے، وصفا، اور درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے تین گروہ بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیک سلوک کیا۔ وہ نیک سلوک یہ تھا کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے صلح کی، اور اس صلح کے بعد ان سے معاہدہ بھی کیا، اور یہ معاہدہ تھا کہ نہ وہ خود آپ سے جنگ کریں گے اور نہ وہ آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے محفوظ اور مامون رہیں گے، ان کی جانیں، ان کے اموال محفوظ رہیں گے، وہ مکمل آزادی کے ساتھ مدینے میں رہیں گے۔ اس کو معاہدہ میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضور کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اور کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صرف حجاز سے ہی جلا وطن کرنے پر اکتفا کیا۔ ان کے اس جرم پر انہیں قرار واقعی سزا نہ دی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہود کو معاف کرنے اور ان کو درگزر کرنے کا یہ جو حکم ہے، یہ آیت صاحب سے منسوخ ہے، سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم مشرکین کو جہاں بھی پاؤ تو انہیں قتل کر دو۔ اور سورہ اسی طرح مائدہ کی جو 13 نمبر آیت مبارکہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہودیوں کے متعلق تو ہم نے ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر